رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولا تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الاسرار وسجد الابرار وإترته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا ذكر الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا سلطان السلام عليك يا برهان السلام عليك يا جواد السلام عليك يا مختار السلام عليك يا محمد مصطفى السلام عليك يا احمد مجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں، تم آئے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ. اور اللہ اللہ بولنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں. سب کو اپنا کرنے والے رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب تماشے کر کے دیکھا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ. بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. پھر ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. اور ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. اب وقفے سے آپ کو درود شریف پڑھتے ہی رہنا ہے، اس لیے کہ یہ ماہ مبارک جو شعبان المعظم ہے، اس ماہ مبارک میں اللہ نے درود شریف کے حکم والی آیت نازل فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اس کے تمام فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجا کرو. سب سے بڑی فضیلت درود شریف کی یہ ہے کہ کبھی نام مقبول نہیں ہوتا. آپ نماز کے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتے کہ میری نماز قبول ہو گئی. کوئی بندہ یہ چیلنج نہیں کر سکتا میرا حج قبول ہو گیا. کوئی بندہ بڑے سے بڑا خطب ہو یا غوث ہو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرا روزہ قبول ہو گیا. کوئی قربانی دینے والا یہ نہیں کہہ سکتا میری قربانی قبول ہو گئی. دنیا بھر کے جتنے عمل ہوں آپ اس عمل کے تعلق سے دعویٰ نہیں کر سکتے میرا یہ عمل قبول ہوا، مگر واحد درود شریف ایسا عمل ہے کہ بندہ ادھر زبان پہ الفاظ لا کر ادا کرتا ہے اسی وقت اللہ قبول فرما لیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا راز ہے کہ درود شریف زبان پہ آتے ہی اللہ قبول فرما لیتا ہے، لیکن نماز بندہ پوری پڑھ لے تب بھی قبولیت کی گارنٹی نہیں دے سکتا بندہ. اللہ کی مرضی ہے چاہے قبول کرے یا نہ کرے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر عمل کے تعلق سے بندہ کیا بولتا معلوم؟ میں پڑھتا ہوں نماز بولتا، میں رکھتا ہوں روزہ بولتا، میں دے رہا ہوں قربانی بولتا، میں کر رہا ہوں حج بولتا، میں کر رہا ہوں طواف بولتا، میں کر رہا ہوں عمرہ بولتا، میں دے رہا ہوں زکوٰۃ بولتا. ہر عمل میں بندے کی میں لگے ہوئی ہے،
مگر درود واحد ایسا عمل ہے اس میں میں نہیں ہے. کیا کہتا ہے بندہ؟ اللہم صلی علی محمد. اے اللہ میری اوقات نہیں ہے کہ میں تیرے حبیب پہ درود بھیجوں، تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پہ درود بھیج دے. یہاں میں نہیں ہے تو ہے، وہاں سارے اعمال میں میں ہے، اس لیے میں کا گھڑا خالی ہوتا نا. اللہ پاک کے یہاں میں کے عمل کی گارنٹی نہیں ہے قبولیت میں، لیکن واحد درود ایسا مقبول عمل ہے بندہ ادھر پڑھے فوراً قبول ہو جاتا ہے. اجر کیا ہے؟ سب اجر تو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں. ایک اجر میں بتا دیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ جو بندہ رب کی رضا کے لیے درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے ساتھ 400 غزوات میں شریک ہونے کا ثواب دیتا ہے. 400 غزوات مطلب اللہ کے رسول کے ساتھ 400 جہاد کرے تو اس کو غزوہ بولتے. 400 جہاد کرے تو کیا ہوتا؟ غزوات ہوتے ہو. 400 غزوات کا ثواب کتنا تو بھی ہے؟ حضور فرمایا ایک جہاد 400 مقبول حج کے برابر ہے اور ایک غزوہ 400 جہاد کے برابر ہے. 400 غزوات اب کتنے ہو گئے؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو ٹوٹل ہو رہے 1,60,000 مقبول حج. تو جو بندہ ایک بار درود پڑھا سرکار پہ 1,60,000 مقبول حج کا ثواب دیا جاتا. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ؟ تو اب درود شریف پڑھتے رہنا ہے. آج کی اس محفل میں خالی اونلی درود شریف پڑھ لیجئے. درود شریف اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتی بیاددی کلی معلوم لک. میں نے قرآن مجید سے آیت شریفہ سورہ نساء کی تلاوت کی خطبے میں. سورہ نساء کی آیت نمبر کیا ہے؟ 145 سے لے کر آیت نمبر 147 تک 3 آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی. اب اس میں سنیے اللہ پاک کیا فرماتا ہے. فرماتا ہے اللہ پاک ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بے شک جو منافقین ہے وہ سب سے نچلے درجے میں، سب سے نیچے جہنم کی آگ میں رکھ کے عذاب دیے جائیں گے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. اور وہ ہرگز عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ، کوئی مددگار نہیں پائیں گے. ان کو عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. بات کس کی ہوئی؟ منافقین کی ہوئی. اللہ نے فرمایا منافقین جو حالت نفاق میں، حالت منافقت میں رہتے رہتے منافقت پہ مر جائیں تو پھر اللہ فرماتا ہے جو کافرین کافر رہتے رہتے کفر پر مر جائے، جو مشرک رہتے رہتے شرک پہ مر جائے، تو ویسے اشخاص کے لیے اللہ فرماتا ہے میرا سخت قانون ہے کہ ان کی مغفرت نہیں کروں گا. بھلے اگر کوئی نبی اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دے تب بھی مغفرت نہیں، کوئی ولی کر لے تب بھی مغفرت نہیں، کوئی صحابی کرے تب بھی مغفرت نہیں، کوئی اہل بیت کا امام کرے تب بھی مغفرت نہیں. نہ مشرک کی مغفرت، نہ منافق کی مغفرت، نہ کافر کی مغفرت. کب نہیں ہوگی؟ جب انہیں اسی پر مرے گا تب نہیں ہوگی. تو کیا ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے جہنم کے سخت ترین عذاب ہے، اور وہاں جانے کے بعد وہ کوئی مددگار نہیں پائے گا ایسا جو اسے عذاب سے چھڑا سکے. یہ کس نے فرمایا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. اب آگے سنیے، ایمان والوں کی بات کی اب اللہ نے. مشرکین کی ہو گئی، منافقین کی ہو گئی، مرتدین کی بات ہو گئی. اب اللہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. سوائے ان لوگوں کے جو کیا کیے؟ توبہ کیے. مطلب پہلے کافر تھے اب توبہ کر لیے، پہلے منافق تھے اب توبہ کر لیے، پہلے مشرک تھے اب توبہ کر لیے. تو اللہ پاک فرما رہا ہے صرف توبہ کر کے واپس کفر میں چلے گئے تو نہیں، توبہ کرے تھے واپس شرک میں چلے گئے تو نہیں،
توبہ کرے تھے واپس منافقت میں چلے گئے تو نہیں، توبہ کر کے پھر اپنی اصلاح کر لیے، واپس کبھی کفر میں نہیں گئے، واپس کبھی منافقت میں نہیں گئے، واپس کبھی شرک میں نہیں گئے، تو سنو وہ جو اصلاح کر لیے توبہ کے بعد، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور پکڑ لیے مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو، اللہ کے ذات کو۔ کس طریقے سے پکڑے؟ جو اللہ نے قرآن کو نازل کیا نا، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، تو قرآن شریف کے احکامات پر اپنے آپ کو پابندی میں لگا دیا، فرائض پر واجبات پر عمل کرنے میں لگ گیا، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا وہ چیزوں سے بچنے میں لگ گیا۔ تو جس بندے نے اس طریقے کی اپنی زندگی بنا لی توبہ کے بعد، تو فرماتا اللہ تعالیٰ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر خالص ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کیوں کر رہا؟ بس اللہ راضی ہو جائے بول کے کر رہا، یعنی دنیا داری یا دنیا والوں سے تعریف مطلوب نہیں، عبادت کرنے کا مقصد ایک ہی چھے، ویسی زندگی گزارنے کا مقصد ایک ہی چھے، مولا مجھ سے راضی ہو جائے، مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اب اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ تو سنو اس بندے کو میں فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے بندوں کے ساتھ کر دوں گا۔ کس کے ساتھ؟ ایمان والے بندوں کے ساتھ ہو جائے گا، میرے یہاں یہ بندے ایمان والوں میں لکھ دیے جائیں گے۔ مولا پھر اس کے بعد کیا؟ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، فرمایا اللہ پاک ان قریب ایمان والوں کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ تو بتایا اللہ نے جو پہلے پاپی تھا، پہلے کافر تھا، پہلے مشرک تھا، پہلے منافق تھا، زندگی 50 سال کی 40 سال کی اسی میں گزار دی، مگر اب احساس ہو گیا میں نے غلط کیا تھا، غلط دین پہ تھا، برے گناہوں میں مبتلا تھا، برائیوں میں مبتلا تھا، اب توبہ کر کے مولا کی طرف رجوع ہو جاؤں، آگے زندگی کی اصلاح کر لوں۔ جو ایسا بندہ ہو گیا پھر اصلاح بھی کر لیا، تو وہ بندے کو میں ایمان والوں کے ساتھ اجر عظیم عطا فرماؤں گا۔ اب کیا کیا دے گا وضاحت نہیں کی، وہاں جانے کے بعد پتا چلے گا۔ اجر عظیم کہہ کر اللہ نے خود سنا دیا، بہت بڑا اجر دوں گا، اتنا کہ جس کا بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ آگے دیکھو کیا فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، فرمایا اللہ پاک نے کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کے، ہائے ہائے قربان جائیے، کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کے؟ اللہ تو دینا ہی نہیں چاہتا عذاب، اللہ عذاب دینا چاہتا ہی نہیں، بندے ہی خود اپنے اوپر عذاب کو دعوت دے لیتے ہیں۔ اللہ تو نہیں چاہتا، اگر تم حق مانو، یقین رکھو، اور اللہ یقین رکھنے والے ایمان لانے والے بندوں کی قدر کرنے والا ہے، اللہ ایمان لانے والے بندوں کی قدر کرنے والا ہے۔ ان کی قدر کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے، اللہ سے پوچھو اور اللہ پاک۔ یہ تھی ان آیتوں کی تلاوت اور ترجمہ، ٹھیک ہے۔ اب اسی پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کتنے ایسے بندے تھے جو ہم سے پچھلے سال شب برات میں ہمارے ساتھ رہ کر عبادت میں مشغول تھے، مگر اس سال وہ گزر چکے اور قبر میں جا چکے۔ کتنے ایسے بندے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ مجلسوں میں تھے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے، مگر آج اس مجلس میں وہ ہم سے ودا ہو چکے۔ اب ان میں جس نے سچی توبہ کر کے اصلاح کر لی وہ تو بچ گیا، اب جس نے اصلاح نہیں کی تھی اس امید پر کہ میں ابھی 50 سال کے بعد کروں گا، 60 سال کے بعد کروں گا، 70 سال کے بعد کروں گا، اس نے موت کو دور سمجھا، مگر موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ میں کب مرنے والا ہوں، آپ میں کا کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کب مرنے والا ہے۔ موت کسی کو ابھی آ سکتی ہے، کسی کو صبح آ سکتی ہے، کسی کو کل شام میں آ سکتی ہے، کسی کو رمضان سے پہلے آ سکتی ہے، کسی کو رمضان میں آ سکتی ہے، کسی کو اگلی شب برات سے پہلے آ سکتی ہے۔
ہم میں کا کون بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نہیں ہو سکتا. تو پھر ہم کو کتنا جلدی کرنی چاہیے توبہ کرنے میں اور اصلاح کرنے میں. ایک تھے فضیل بن عیاض، ایک تھے فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ. ابتدائی زندگی ان کی ایسی تھی کہ بڑے ڈاکو تھے اپنے وقت کے، بڑے چور تھے، چوری ڈکیتی کرنے میں زندگی ابتدائی گزرتی جا رہی تھی. یہاں تک کہ لوگوں کے اندر خوف اور دہشت اتنی ہو گئی تھی کہ کوئی بھی شخص ان راستوں سے گزرنا رات میں گوارا نہیں کرتا تھا. ہر کوئی وہ جگہ سے گزرنے پہ لوگوں کو یہ ترغیب دلاتا تھا کہ ہرگز وہاں سے مت گزرو، کیونکہ اگر تم گزرو گے تو فضیل نام کا ڈاکو ضرور تم کو لوٹ لے گا، فضیل نام کا چور ضرور تمہیں برباد کر دے گا، تم لٹ جاؤ گے، پھر تم کنگال ہو جاؤ گے، ہو سکتا ہے تم قتل بھی ہو جاؤ. اس طریقے سے لوگ ڈر کر گھبرا کر راتوں میں اس طرف سے سفر نہیں کرتے تھے. ہوا کیا؟ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ جو کہنا ہے کہہ سکتے ہیں. یہ شخص شروع کے زندگی میں تو ڈاکو رہے، مگر ایک شخص نے قرآن شریف کی ایک آیت ان کے سامنے تلاوت کر دی کہ تم چوری کر رہے ہو ایمان والے ہو کے، ڈکیتی کر رہے ہو ایمان والے ہو کر، ہے نہیں؟ پھر نماز بھی پڑھتے ہو، ہے نہیں؟ پھر جو ہے نا جمعہ بھی پڑھتے ہو، پھر ایمان والوں کے ساتھ صفوں میں مسجد میں بھی داخل ہوتے ہو. تو کیا علم یعنی للذین، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں؟ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں؟ پچھلے زندگی کے گناہ پر توبہ کر کے اب اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں. کیا وقت نہیں آیا؟ یہ جیسے ہی آیت ان کے سامنے پڑی گئی وہ فوراً تھر تھر کانپنے لگے. دل میں جا کر وہ آیت اثر کر گئی. انہوں نے کہا کہ مولا وہ وقت آ گیا ہے، اب فضیل کی زندگی تبدیل ہونے کا وقت آ گیا ہے. اب میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد چوری کو چھوڑ دوں گا، ڈکیتی کو چھوڑ دوں گا. جتنے لوگ مجھ سے گھبرا رہے تھے وہ لوگ کل مجھ سے الفت کر کے میری مجلسوں میں شریک ہوں گے. میں اپنی حالت کو ایسے تبدیل کر لوں گا. اور انہوں نے سچی توبہ کی، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر. اب اس کے بعد اصلاح کرنے کے لیے نکل گئے، حافظ قرآن بننے کے لیے نکل گئے، علم دین سیکھنے کے لیے نکل گئے، اپنے وقت کے بہترین صوفی بن گئے، حافظ بن گئے، محدثین کی مجلسوں کو اٹینڈ کیا اور علماء مفسرین کی مجالس کو اٹینڈ کر کے اپنے وقت کے ایسے زبردست صوفی بنے کہ ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر دین اسلام کو سیکھ کر سچی توبہ کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کر گئے. ایک موقع ایسا آیا کہ آپ ابھی نئی توبہ کیے تھے اور اصلاح کر کے نکلے تھے. ایک جنگل میں ایک غار میں آپ تشریف فرما تھے. کیا ہوا؟ وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا. وہ قافلے والوں کو رات کی تاریکی میں پتہ نہیں تھا کہ یہیں پر فضیل غار میں موجود ہے. حضرت فضیل غار میں موجود تھے اور سامنے سے قافلہ گزر رہا تھا. تو قافلے کے کچھ لوگوں نے کہا ارے بھائی اب یہیں پر پڑاؤ کر لیتے ہیں، آگے فضیل ڈاکو کا اثر رہتا ہے، اگر ہم رات میں سفر کریں گے کہیں ایسا نہ ہو فضیل اور فضیل کے ساتھی ہمیں لوٹ لیں. یہ کچھ لوگوں نے کہا. حضرت فضیل غار میں سے باہر نکل آئے اور آپ نے فرمایا کہ سنو وہ فضیل کچھ اور تھا. اب فضیل کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے، اس نے اپنے سارے پچھلے زندگی کے گناہوں سے سچی توبہ کر لی ہے اور آج اصلاح کر لی ہے. اب امن و امان کے ساتھ اس علاقے سے تم سفر کر کے رات بسر کر سکتے ہو. لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے فرمایا میں وہی فضیل ہوں جو توبہ کر چکا ہوں. آج کے بعد تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. توبہ ہو تو ایسی ہو، توبہ ہو تو
ایسی ہو. حضرت شیخ حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ، شیخ حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ، یہ ابتدائی اپنے زندگی کے ادوار میں سود خور تھے. کیا تھے؟ سود خور. سود خوری ایسا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو سود خوری کرنے والا ہے نا، وہ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے. کسی گناہ کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ گناہ کرنے والا اللہ رسول سے جنگ کر رہا، مگر سود خوری کے تعلق سے اللہ پاک نے فرمایا یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ جو یہ کرنے میں مبتلا ہے وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے. اب اللہ رسول سے جنگ کرنے والا کبھی آگے بڑھ سکتا، ترقی کر سکتا؟ یہی وجہ ہے جو سود لیتے دیتے ہیں کبھی ترقی نہیں کر سکتے. وہ بات سمجھ رہے آپ؟ اس کی اہم وجہ یہ اللہ اس کے رسول کی اعلان جنگ ہے اس شخص سے. آگے فرمایا رسول پاک نے کہ جس نے سود خوری کی، لین دین میں کچھ بھی لیا یا دیا، تو حضور نے فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ 72 بار زنا کرا تو وہ گناہ کو اکٹھا کرے تو کتنا بڑا ہوتا؟ اس سے بھی بڑا گناہ سود خوری کرنا ہے بولے سرکار. اب آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا اور کبیرہ گناہ قرار دیا. تو ابتدائی زندگی شیخ حبیب عجمی کی سود خوری میں گزر رہی تھی. بڑے سخت تھے سود خوری کرنے میں. جس کو بھی قرض دیتے اس کے گھر پہ جا کے سامان اٹھا کے لے کے آ جاتے تھے. اگر وہ دے نہیں پا رہا قرضہ واپس تو کیا کرتے تھے انہوں؟ اس کے گھر کا ضروری سامان اٹھا کے لا لیتے تھے. ایک مرتبہ گئے، جب سود خوری وصول کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ہوا کیا، چند بچے کھیل رہے تھے گلی ڈنڈا وغیرہ. وہ بچوں نے آپس میں کہا کہ رے حبیب آ رہا ہے. بولے کیا؟ بولے حبیب آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کے قدموں کی دھول ہمارے اوپر پڑ جائے اور اللہ اس کے دھول کی وجہ سے ہم کو جہنم میں ڈال دے. یہ بچوں نے کہا. ذرا سوچئے کیا ذلت ہوگی. یہ جملہ سنے تو دل میں کیا اثر ہوا ہوگا. حبیب عجمی کے کانوں میں پڑ گئی یہ آواز. انہوں نے سوچا کہ لوگ تو چھوڑو، چھوٹے بچے کھیلنے والے اتنا خطرناک تصور میرے بارے میں رکھتے ہیں. اب دل میں یہ بات کچھ اثر کرنے لگی. اب گئے، ایسے شخص کے گھر پہ گئے جو ان کا قرض دار تھا. دستک دی، وہ شخص کی بیگم باہر نکلی پردے کے ساتھ. اس نے عرض کیا کہ میرے شوہر گھر پہ نہیں ہیں، وہ باہر گئے ہیں، اور جو ہے آپ کا جو قرض ہے وہ پھیڑنے سے ابھی عاجز ہے، مگر نیت پوری پھیڑ دینے کی ہے، برابر آپ کو لا کے پہنچا دیں گے. انہوں نے بولے ویسا نہیں ہوتا. گھر میں سے تازے آٹے کی بواری کہاں ذرا بتاؤ. بولے دروازہ کھول کے اندر گئے تو کیا دیکھے؟ وہاں آٹا رکھا ہوا ہے کچھ اور تھوڑا گوشت رکھا ہوا ہے. بولے حبیب کا قرض دینا باقی ہے، تم لوگوں کے حلق کے نیچے یہ بوٹیاں اچھے اتر جا رہے. بولے اور یہ روٹی کھانے کو اچھا جو ہے نا دل بول رہا تمہارا. حبیب کے قرض دار رہنے کے باوجود تمہارا شوہر جب آ جائے تو اس سے کہنا حبیب آئے تھے اور یہ لے کے چلے گئے، بولنا گوشت اور آٹا. یہ خالی سود میں ہے، اصل قرض تو ابھی باقی ہے. بولو یہ بول کے وہ پورا اٹھائے اور لے گئے. وہ بیوی بیچاری عرض کرتی رہی حضرت اتنا ہی چاٹا ہے، اتنا ہی گوشت ہے، اور یہ میرے جو بچے ہیں اگر آپ یہ لے کے چلے جائیں گے تو بھوکے رہ جائیں گے. وہ ایک بھی نہیں سنے. گھر پہ آئے اور اپنے بیگم سے بولے آج سود خوری میں گوشت اور آٹا لے کے آیا ہوں، پکاؤ جو پکانا ہے. اب جیسے ہی ہانڈی چولہے پہ چڑھائی گئی، وہ گوشت ڈالا گیا. اب پکنے کی جب باری آئی، کھولتا رہا تو جیسے ہی ڈھکن ہٹائے سالن میں چمچہ ہلانے تو اس میں کیا ہو گیا؟ خون ابل رہا ہے. گوشت کی جگہ پہ، سالن کی جگہ پہ پورا خون. تو انہوں وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے. آٹے میں پانی ڈالے گوندنے کے لیے، پورا خون ہی خون ہو گیا. تو جو ہے نا حیرت زدہ ہو گئے، کیسا ہو گیا؟ ارے وہ بیچاری بول رہی تھی بولے یہ میرے بچوں کے لیے کیا بد دعا دی گی، بولے پورا خون ہو گیا. بولے تو میں بہت زیادہ برا بندہ بن گیا. بولے
اب بس زندگی میں اب یہاں سے سود بند، بولے ایسا بند، ایسی توبہ کرتا ہوں اب جتنوں سے سود وصول کرا سب کو لے جا کے پہنچا دے تو ان کے زائد رقم جو بھی لیا تھا واپس پہنچا دے تو ایسی توبہ کرتا ہوں، بولے اب پھر اس کے بعد کیا کرے؟ وہ آٹا جتنے رقم کا آتا اتنا آٹا گوشت لے جا کے وہ خاتون کو پہنچا دیے۔ اب جس سے سود وصول کرے تھے وہ سب کو پہنچانا شروع کر دیے اور اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگنا شروع کرے۔ جب وہ خاتون کے گھر پہ گوشت اور آٹا پہنچا کے واپس لوٹ رہے تھے، وہی بچے کھیل رہے تھے گلی ڈنڈا۔ اب بچوں نے کیا کہا؟ ارے رے دور دور ہٹو، دور ہٹو، حبیب آ رہے ہیں، بولے پہلے کیا بولے تھے؟ حبیب آ رہا ہے، اب کیا بولے؟ حبیب آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے قدموں کی دھول ان پر اڑ جائے اور اللہ اس بے ادبی میں ہم کو جہنم میں ڈال دے۔ تو جب یہ سنا تو آنکھوں سے بلک بلک کر آنسو بہنے لگے اور حبیب کہنے لگے مولا ابھی تو توبہ کا ارادہ ہی کیا ہوں اور تو نے بندوں کے دلوں میں میری اتنی تعظیم و ادب ڈال دیا۔ یا رب العالمین اب تو میں ہرگز گناہوں کی طرف لوٹنے والا نہیں۔ ایک گناہ کیا پوری ہی زندگی کی اصلاح کر ڈالی۔ اب اس کے بعد زہد و تقوی کا پیکر ہوئے، راتوں میں شب دار رہنے والے بن گئے، کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والے بن گئے۔ پیچھے کی زندگی کچھ اور تھی، اب اصلاح کر لی تو زندگی کچھ اور ہو گئی اور ایسی زندگی سنوار لی کہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں ان سے مرید بنے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر کے سدھار زندگی میں پیدا کر لیے۔ تو توبہ ہو تو ایسی ہو۔ حضرت بشر الحافی ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے اللہ والے، بغداد میں مزار ہیں۔ بشر الحافی، حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والے کو، اور ان کا ابتدائی جو زندگی کا دور تھا ایسا تھا کہ بڑے شرابی تھے، اتنے شرابی دن بھی نشے میں گزرتا تھا، رات بھی نشے میں گزرتی تھی۔ سمجھ رہے آپ؟ بغل میں شراب کی بوتل ہمیشہ رہتی تھی، دن بھر مے خانے میں گزار دیتے تھے انہوں۔ ہوا کیا، ایک مرتبہ شراب خانے سے تشریف لا رہے تھے، نشے کی حالت میں ڈلتے ڈلتے نظر پڑی زمین پہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پہ لکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا ارے اللہ کا نام، اللہ کا کلام، اس کی آیت، یہ مبارک آیت کون بدبخت یا نیچے پھینک دیا؟ بولے اس کو اٹھائے انہوں، ادب سے چومے، آنکھوں سے لگائے، نشے کی حالت میں تھے۔ گھر کو آئے رو لیتے ہوئے، گھر پہ آ کے کیا کریں؟ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کاغذ کو پہلے غسل کرے، پھر بازار گئے، بازار سے ایک نیا کپڑا خرید کے لائے، عطر لائے، محراب کے اندر رکھ کے اس پہ عطر ڈال کے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کاغذ وہاں پہ رکھے۔ یہ عمل کرے انہوں، پھر دوسرے دن سے پھر شروع ہو گیا پینا۔ اب کیا ہوا، وہ علاقے کے ایک اللہ والے کے خواب میں اللہ رب العزت نے ندا دی غیب سے کہ تم جاؤ بشر کو اپنی صحبت میں رکھ کے سدھارو۔ وہ اللہ والے بولے کون بشر کی کیا آئے گی، میں کہیں کو جاؤں؟ ارے خواب کی بات ہے، صحیح بیت جانا ہے یا نہیں ہے کنفرم نہیں ہے، بول کے انہوں کیا کرے، لائٹ لے لیے اس کو۔ دوسرے دن پھر خواب آیا، جاتا یا تیری ولایت سلب کر دوں بول کے آواز آئی۔ انہوں بولے ارے باپ رے باپ، اب تو جانا ہی جانا ہے، بولے نہیں گئے تو میری ولایت سلب ہو جائیں گی، بولے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ تو انہوں کیا کرے، گئے۔ اب بستی میں لوگوں کو پوچھنے لگے، چہرہ تو معلوم نہیں ہے، یہ بشر نام کے کون تو بھی ہے، بلکہ لوگوں کو پوچھے۔ لوگ بولے اس سے تم نورانی چہرے والی ہستی کو کیا کام پڑ گیا، وہ بڑا پاپی، روز نشے میں رہنے والا، مے خانے میں، وہ کچھ بھی ہوں گا بھائی، میکو اس کا ایڈریس بتاؤ۔ لے تو بولے کہ جو ہے فلاں جگہ پہ مے خانہ شراب کا، وہیں بیٹھے ہوا ہوں گا انہیں، وہاں چلے آؤ، مل جاتا۔ اب انہوں گئے تو پورے شرابیاں منہ چھپا لیتے، بھاگ رہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اب انہوں دروازے پہ ٹھہر کے، اب میں گیا تو مے خانے میں لوگ بولیں گے یہ مولانا ہستی جو ہے نا یہاں مے خانے میں شراب پینے آئے، کیا بولیں گے، پریشانی ہو جاتی۔
दोनों दरवाजे पे ठहरे, ठहर के क्या करे, एक शराबी अंदर से आ रहा तो उसको बोले मियाँ जरा जाके अंदर बिशर है तो उनको भिजाओ, बोले तो कौन आए, बोले तो क्या बोलूं, पूछा उन्हें, बोले अल्लाह ताला की तरफ से एक मेहमान आए हुए हैं अल्लाह के हुक्म से, उन्होंने आपको बुला रहे, बोलो खाली इतना बोल दो बस। अब वो जाके शराबी जैसे ही कान में बोला, हाँ बगल में से शीशा छूट गया, फूट गया, हो अल्लाह के मेहमान आए हुक्म से बुला रहे, बोले तो मलकुल मौत आगे समझे उन्होंने। तब क्या हो गया, शीशा नीचे छूट गया और थर थर कांपने लगे, पूरे मदहोशी वाली कैफियत पूरी होश में बदल गई। अब उन्होंने क्या करे, कांपते कांपते आए वहां पे डोर के पास, आके बोले कि देखो अगर आप मलकुल मौत है तो मेरे को खाली इतना चांस दो, मैं गुस्ल करके थोड़ा पाक हो जाता हूँ। बोला शराब पी के नशे में हूँ, ऐसी ले लेके चले जाएंगे रूह, बोले तो नापाकी की हालत में कैसा, जरा पाक तो भी हो ले तो इतना मौका दियो। बोले उन्होंने बोले आप गलत समझ रहे, मैं मलकुल मौत नहीं हूँ, बोले मुझे रात ख्वाब में हुक्म हुआ कि बिशर ने हमारे नाम को बुलंद किया, हम उसको बुलंद करना चाह रहे, तुम अपनी सोहबत में रख के उसे मुस्तफीद करो, तो मैं आपको मेरी सोहबत देने के लिए आया। तो वो बोले कि मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, बोले और गुस्ल करके उनकी सोहबत में हो गए। ऐसे हाफिज़े कुरान बने, ऐसे अमल करने वाले बने, ऐसे रातों में शब्बेदार रहने वाले बने, ऐसे अल्लाह के इताअत गुजार इबादत गुजार बंदे बने कि वो सारी जिंदगी उसके बाद नंगे पैर चलते रहे। इसलिए उनको हाफी का लक़ब दिया गया। क्यों नंगे पैर चले? लोगों ने पूछा कि हजरत आप पैर में चप्पल नहीं पहनते, वजह क्या है? उन्होंने कहा अल्लाह ने कुरान में कहा जमीन मेरा फर्श है। जमीन क्या है? अल्लाह का फर्श है। हम देखते हैं दुनियावी बादशाहों के फर्श पे चप्पल पहन के चलना अदब के खिलाफ समझा जाता है, तो जब जमीन रब का फर्श है तो मैं इस फर्श पर चप्पल पहन के कैसे चलूं? बेअदबी समझता हूं, इसलिए बगैर चप्पल के चल रहा हूं। ये देखिए कहीं कल से आप चप्पल पहनना छोड़ देंगे ना तो परेशानी आती है। ये जो है ना क्या है, उनका अपना मिजाज था, उनकी अपनी कैफियत थी, उनकी अपनी मोहब्बत थी। ये सबके लिए लाजिम नहीं है। हमारे आका ने नालेन पहने हैं, हमारे आका ने जूते भी पहने हैं। आका की सुन्नत सारी उम्मत के लिए है, वली की सुन्नत सबके लिए नहीं होती। ख्वाजा बिशर अल हाफी ने नंगे पैर चलते हुए अपनी मौत तक की जिंदगी बसर की, तो आलम ये हो गया। वो ये अदब करते थे अल्लाह की खातिर, अल्लाह की मोहब्बत में, तो अल्लाह पाक भी फरिश्तों को भेज देता था। उनके रास्ते से कांटे और कांच फरिश्ते हटा दिया करते थे। उनके रास्ते पर जानवर पेशाब और लीद और गोबर नहीं करते थे। समझ रहे आप? जानवर। एक बुजुर्ग ने देखा कि बिशर अल हाफी जिस रास्ते से जाते आते थे उस रास्ते पर जानवर पेशाब करने लगे, तो उन्होंने देखते ही कह दिया इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके मुरीदों ने पूछा कि आपने ये क्यों पढ़ा, कौन इंतकाल कर गए? तो बोले अभी मैंने देखा बिशर अल हाफी के रास्ते पर फलां जानवर ने पेशाब किया। उनकी जिंदगी में कभी ये जानवर उनके रास्ते पर पेशाब नहीं करते थे, तो ये आज कर रहे हैं, मतलब वो इंतकाल कर गए हैं। अगर वो हयात में होते जाहिरी तो ये जानवर उनके अदब में पेशाब ना करते उनके रास्ते पर। जरा सोचिए क्या मुकाम है। पहले क्या थे, अब क्या हो गए? पहले जिंदगी क्या थी, अब जिंदगी क्या बन गई? तो अल्लाह पाक ने हमसे कुराने मजीद के अंदर यही फरमाया इल्लल्लदीना ताबू, ऐ मेरे बंदो तौबा कर लो, इस्लाह कर लो, तौबा कर लो। अब तौबा के माने क्या है? दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व इतरती बियाददी कुल्ली मालूम लक। तौबा के माना है रुजू करना। तौबा के माना क्या है? रुजू करना। और शरीयत की इस्तिलाह में तौबा के माना है पिछले जिंदगी के गुनाहों पर शर्मिंदगी और
پچھتاوا کرتے ہوئے اللہ کے ڈر سے معافی مانگنے کو توبہ بولتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ کیا پیارا انداز ہے. دیکھو اب ایک بندہ کیا کرا, مجلس چل رہی تھی ذکر کی, یا مجلس چل رہی تھی نماز کی, یا مجلس چل رہی تھی افطار کی, سحر کی, وہاں دعا ہو رہی ہے. اب دعا میں کیا کرا, روتے ہوئے دعا مانگ رہا, اللہ معاف کر دے. سمجھ رہے آپ؟ لیکن معاف کر دے بول کے الفاظ منہ پہ ہے, آنکھوں سے آنسو بھی جا رہے, لیکن دل میں کیا بات ہے معلوم, فلاں گناہ ابھی تھوڑے دن کر کے چھوڑتا ہوں. دل میں کیا ہے, توبہ زیادہ ٹائٹ نہیں مانگ رہا ہوں, تھوڑا لوز لوز مانگ رہا ہوں. سمجھ رہے آپ؟ یعنی کہ پوری اب بھی نہیں, تھوڑا کر لیں گے, باقی کے واسطے ابھی گناہ بچا کے رکھیں گے, وہ گناہ کرنے کے بعد میں پھر توبہ کریں گے. تو یعنی توبہ بھی کیسی کر رہا ہوں نے, اس پہ یہ یقین کے ساتھ نہیں کر رہا کہ میں توبہ کر رہا ہوں, بلکہ کیا ہو رہا وہاں پہ, شرمندگی کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہو رہا وہاں پہ, اس کو اللہ کا ڈر کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہو رہا وہاں پہ, اس کو پچھتاوا پچھلی زندگی کے گناہ پہ نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ بلکہ کیا ہے, خالی سرسری توبہ کر لے رہا, تھپڑا مار لے رہا, پھر کیا ہو رہا معلوم, آگے جب جو ہے نا کروں گا نا, پھر جب پکی توبہ کر لیتا ہوں بلکہ سوچ رہا. تو یہ توبہ نہیں ہوتی, اس کا نام توبہ نہیں ہے. ایسے ہی اگر کوئی بندہ آگے زندگی میں ابھی کرا نہیں گناہ کراچ نہیں, پہلے سے بول لے رہا, اے اللہ میں زنا سے معافی مانگتا ہوں, زنا کرائی نہیں, زنا سے معافی مانگ رہا, تو یہ توبہ نہیں ہوتی. سمجھ رہے آپ؟ اور ایک کیا بات ہے, ایک بندہ کیا کرا معلوم, پبلک میں فل جوتے کھا لیا, فون تڑی مارا تھا بول کے, فون چوری کرا بھائی, پبلک پکڑ لی, فل جوتے مار دی پبلک. توبہ توبہ توبہ, بہت پورا ہاتھ پیر زخمی کر دیے, مار مار کے میرا کچمبر بنا دیے, اب آج کے بعد کبھی چوری نہیں کرتا ہوں بولا انہیں. تب یہ جو بولا اس کو بھی توبہ نہیں بولتے. کیوں نہیں بولتے معلوم, انہیں اللہ کے ڈر سے نہیں بولا یہ بات, اپنے گناہ پہ پچھتاوا کرتے ہوئے نہیں بولا انہیں یہ بات. کیا حساب سے بولا, پبلک جوتے فل ماری, دوبارہ نہیں مارنا بول کے میں اصلاح کرتا ہوں بول رہا, تو اس کو توبہ نہیں بولتے. بات سمجھ گئے آپ؟ توبہ کس کو بولتے پھر, انہیں پچھلی زندگی میں جو گناہ کرا اس کے اوپر انتہا درجے کی شرمندگی ہو جانا, دل نادم ہو جانا, میں غلط کر دیا, یہ بہت غلط کر دیا, پھر اس پر اللہ میری گرفت نہ کر لے, کہیں اس گناہ کو پکڑ کے اللہ مجھے عذاب نہ دے دے, یہ بات کا احساس کرتے ہوئے اب وہ راہ نے مولا میرے کو معاف کر دے, میں آگے زندگی میں یہ گناہ کو ریپیٹ ہی نہیں کرتا ہوں. مضبوط ارادہ کر لینا انہیں اس چیز کا, توبہ کر رہا سو ٹائم پہ میں جس گناہ سے معافی مانگ رہا ہوں نا, یہ گناہ آئندہ نہیں کرتا ہوں بول کے پکی توبہ کرنا انہیں, اس میں مضبوط ہو جانا, میں آگے دوہرا تجھ نہیں. اب مصمم ارادے کے ساتھ جب یہ بولا تو یہ توبہ ہو گئی. اب جب توبہ ہو گئی تو میرے آقا نے فرمایا خوشخبری کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے کیسی ایسی, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. بولے سرکار, بات سمجھ گئے؟ لیکن دل میں کیا کر رہا معلوم, چوری سے توبہ کر رہا, اے اللہ میں چوری نہیں کرتا ہوں آگے بول کے, پھر دل میں کیا بول لے رہا, ایک دو مرتبہ کر لے کے چھوڑ دیں گے, اوپر سے کیا بول رہا, مولا میں جو ہے نا چوری نہیں کرتا ہوں, مگر دل میں کیا بول رہا, ایک دو مرتبہ کر دے کے چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ توبہ نہیں ہوتی. پوری طرح اس کو احساس ہونا اس بات کا, جیسے حضرت خواجہ حبیب اجمی کو احساس ہو گیا, جیسے حضرت بشر الحافی کو احساس ہو گیا, جیسے حضرت فضیل بن عیاض کو احساس ہو گیا, ویسا احساس جب بندہ گناہ کبیرہ کرتے کرتے اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے, پھر اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتا ہے, تو اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے تیرے لیے پھر خوشخبری ہے میرے در سے, کیا ہے کہ میں تجھے اپنے ان ایمان والوں کے ساتھ کر دوں گا جن کو میں میرے در سے اجر عظیم عطا کرتا ہوں. یہ فضیلت اللہ پاک نے بیان فرمائی. کیا فضیلت ہے,
میرے آقا نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے نا، پکی اصلاح کرنے کے لیے سچی اور پکی توبہ جب کرتا ہے تو حضور فرمائے اللہ کو کتنی خوشی ہوتی معلوم؟ اس کو ایک مثال سے بتاتا ہوں بولے سرکار. کیا فرمایا حضور؟ اس کو ایک مثال سے بتاتا ہوں. دیکھو ایک شخص کیا کرا، بہت سا سامان اپنے ساتھ لے لیا اونٹ پر، پھر اس میں کھانے پینے کا سامان ہے، روپیے پیسے ہے، سب کچھ ہے. اب انہیں اونٹ پر سوار ہو گیا. اب جاتے 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 ایک جگہ آرام کرنے کے لیے انہیں رک گیا. کہاں پہ؟ ریگستان میں. اب رک گیا تو کیا ہوا، وہ اونٹ چوری ہو گیا. چوری نہیں ہوا، غائب ہو گیا، کدھر تو بھی پھنس گیا یا پھر دور چلا گیا. اب انہیں وہ اونٹ کو ڈھونڈنے نکلا، سب اس کے چپر ہے. چلتے 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 چپل ٹوٹ گئی، چلتے چلتے ریگستان میں پیروں پہ چھالے آ گئے، چلتے چلتے ریت کی وجہ سے زبان باہر آنے لگی اور حلق سوکھ گیا. اب اس کو ایسے لگ رہا کہ مجھے کچھ بھی اگر کھانے کو پینے کو نہیں ملا تب میں مری جاتا ہوں بول کے پیر لڑکھڑا رہے. ویسے ٹائم پہ گھماری آ رہی، ایک دم اس کو اس کا وہ اونٹ نظر آ گیا سامنے. تب اس کو کتنی خوشی ہوتی. حضور فرمائے اب انہیں وہ اونٹ کو دیکھا تو وہ عالم میں خوشی کے مارے کیا بول دیا معلوم؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے واسطے، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا بول دیا. یہ بولنا بول کے نہیں بولا، انہیں ہوش و حواس میں نہیں بولا. کیا ہو گیا؟ اتنی خوشی ہو گئی اس کو، اب بولنا ایک چاہ رہا، ایک لفظ نکل جا رہا. انہیں کتنا خوش ہوا بولے سرکار، کتنا خوش ہوا، الفاظ بھی برابر نہیں کر رہے. حضور فرمائے اس کی خوشی کچھ بھی نہیں ہے. جب ایک گناہگار بندہ اللہ کے حضور توبہ کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے سے بھی زیادہ یہ بندے پر خوش ہوتا ہے. ہائے ہائے قربان جائیے آپ، کیا رب ذوالجلال کا لطف و کرم ہے، کیا مہربانی، کیا رحمانیت، کیا رحیمیت ہے. اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. حضور نے فرمایا کیا بتاؤں، اگر تم کثرت سے اللہ سے توبہ کرنے والے بن گئے تو حضور نے فرمایا اللہ تمہارے لیے ایسے ایسے جگہوں سے رزق کے دروازے کھولے گا جہاں سے تم تصور نہیں کر سکتے. تمہاری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے گا، تمہارے لیے اچھی زندگی گزارنے کے اچھے اچھے سامان عطا کرے گا. اور کیا کرے گا؟ تمہارے جسموں کی طاقت و قوت کو بڑھا دے گا. اور کیا کرے گا؟ آسمان سے موسیلا دھار بارش کا نزول فرمائے گا، تمہیں اپنے عذاب سے بچا لے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، پھر مہنگائی کا دور ختم کر دے گا، ہر چیز وافر مقدار میں تم تک پہنچا دے گا. پھر اتنا ہی نہیں، تمہارے رزق کے اندر برکتیں عطا کر دے گا، بے اولاد عطا فرما دے گا. یہ ساری فضیلتیں صرف اور صرف کثرت سے توبہ کرنے پر تمہیں دنیا میں دی جائیں گی. ابھی آخرت کا اجر عظیم باقی ہے بولے سرکار، آخرت کا اجر عظیم باقی ہے. بولو میرے سرکار سے کوئی گناہ ہوا؟ نہیں ہوا نا. تمام لوگوں کا اس پر اتفاق ہے نا، انبیاء گناہ سے معصوم ہوتے. اگر کوئی عقیدہ رکھا کہ نبی سے گناہ ہوتا تو کافر ہو جاتا انہیں. نبی سے خطا ہو سکتی، مسٹیک، گناہ نہیں ہو سکتا. جیسے ہم کر رہے نہیں، چوری ڈکیتی زنا وغیرہ ہے نہیں، یہ والے گناہ، اور ہم جو بولتے جھوٹ غیبت چغلی بہتان، یہ والے گناہ نبی سے کبھی نہیں ہوتے. اگر کوئی ہوتے بولا کافر ہو جاتا انہیں. بات سمجھ گئے؟ تو انبیاء گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں. انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. مگر ہمارے آقا کی سنت کیا تھی؟ صحابہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ایک بیٹھک میں 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے. کتنے مرتبہ؟ اگر مغفرت طلب کرنا شروع کرے تو 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ عربی کے الفاظ ہوں یا آپ اردو میں کہہ لو، مگر کیا شرط ہے یہ کہتے ہوئے دل میں گناہوں پر شرمندگی ہونا، آپ کے دل میں یہ بات ہونا میں میرے ان گناہوں سے معافی مانگ رہا ہوں، میں اللہ سے ڈر گیا ہوں،
میں اللہ کے عذابات سے کیا ہو گیا ہوں؟ ڈر گیا ہوں. یہ احساس کے ساتھ توبہ کرنا ضروری ہے. اب توبہ کن کن چیزوں میں کرنا ہے؟ حقوق اللہ سے متعلق بھی توبہ ہے, حقوق العباد سے متعلق بھی توبہ ہے. یہ چند باتیں گوشے گزار کر کے بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ تعالی, وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے, پھر ہمیں دوسری عبادتیں بھی کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو حقوق اللہ میں سب سے پہلے آتی ہے جانی عبادت. جانی عبادت کا مطلب کیا کہ بندہ جو ہے نا کیا ہے, جہاد کرتا ہے, اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کر دیتا ہے نہیں بولا؟ وضو کرنا پڑتا ہے, غسل کرنا پڑتا ہے, جان کو تکلیف ہو رہی نا, یہ ٹھنڈ کالے میں جو ہے نا سردی کے موسم میں وضو کرنا ہے, غسل فرض ہوگا. اب فجر کی نماز کو جانا ہے, غسل فرض ہو گیا, بغیر غسل کے فجر نہیں پڑھ سکتے, تب پھر انہیں تکلیف میں ہے نا, یہ تکالیف کو سہنا ہے نہیں بولا؟ اب اس میں انہیں کیا کرا معلوم, جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرائض رکھ دیے ہیں جانی مالی بدنی, جیسا کہ نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, قربانی ہے نہیں بولا؟ یہ سب اعمال کو اللہ پاک ہمارے اوپر لازم کر دیا. تو اس میں کچھ وہ ہیں جیسے کہ نماز ہے, تو اس کے لیے آپ کی پچھلی زندگی کی جو نمازیں چھوٹ گئی, نہیں پڑھ سکے, بالکل قضائی رہ گئی, تو اس کے لیے معافی مانگ کے وہ قضا نمازوں کا کیا کرنا, اعادہ کرنا, وہ قضا نمازوں کو ادا کرنا. خالی میں معافی مانگ لے تو میرے پیچھے کے زندگی کے جتنے چھوٹ گئے نمازاں سو اے اللہ معاف کر دے بولے تو ایسا معاف نہیں ہوتے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ قانون بتایا, وہ چھوڑ کے جو دیر کر دیا ادا کرنے میں, یہ دیری جو کرا نہیں, یہ گناہ معاف ہوتا توبہ کرنے سے. اب پھر وہ جو نمازیں چھوٹی ہوئی تھی ان کو ادا کرنا پڑتا انہیں, تب جا کے کیا ہوتا معلوم, اس کا یہ گناہ معاف ہوتا پوری طریقے سے. ورنہ تاخیر کرا سو گناہ تو معاف ہو جاتا, نمازوں کا حساب حشر میں دینا پڑتا اس کو. سمجھ گئے آپ؟ توبہ کا مطلب یہ ہے نمازوں کے بارے میں. اسی طرح ایک بندہ کیا کرا, ایک 5-6 سال کی زکوٰۃ نہیں دیا فرض ہونے کے باوجود, اب اس کو کیا ہے, زکوٰۃ ادا کرنے کا ہے. اب انہیں بولا مولانا پیچھے 5 سال سے نہیں دیا زکوٰۃ, اب میں توبہ کیسا کروں؟ تو وہ زکوٰۃ نہیں دیا سو جو دیر ہو گئی نا, اس کے لیے معافی مانگنا انہیں اللہ سے, مولا اس گناہ کو میرے درگزر کر دے. اب جو زکوٰۃ 5 سال کی نہیں دیا تھا, وہ ہر سال کے حساب سے کتنی زکوٰۃ تھی وہ پورا حساب ڈال کے 5 سال کی زکوٰۃ ادا کرنا انہیں, جب جا کے اس کا وہ گناہ معاف ہوتا. سمجھ گئے آپ؟ اسی طرح ایک بندہ حج فرض ہونے کے بعد حج نہیں کیا, تو اب حج نہیں کیا, میں تھپڑا مار لیتا ہوں, معافی مانگ لیتا ہوں, معاف ہو جاتا, بولے تو نہیں ہوتا. وہ حج نہیں کرنے کے, حج کے ادا کرنے میں جو دیری کر دیا, یہ گناہ تو معاف ہوتا توبہ کرنے سے, مگر حج کرنا باقی چ رہ جاتا. انہیں وصیت کرنا, اگر میں مر گیا اے میرے بچے تو میری طرف سے حج بدل کر لینا. سمجھ رہے آپ؟ وہ گناہ کی معافی نہیں, حشر کے دن اس کی پوچھ ہوں گی کہ اتنا مال تھا تیرے پاس, حج فرض ہو گیا تھا, پھر تو کیوں نہیں کرا, یہ سوال ہونے والا ہے اس سے. بات سمجھ گئے آپ؟ اسی طریقے سے اگر کسی بندے نے قربانی نہیں دی تھی تو قربانی واجب ہے, تو اس کا نیم البدل یہ ہے کہ 5 سال سے اگر قربانی نہیں کرا تو اب 5 بکرے لے کے ذبح کرنا نہیں ہے. کیا کرنا انہیں؟ اب موجودہ عید کی تو قربانی دے دیں گا, مگر پچھلے جو 4 سال سے 5 سال سے قربانی واجب ہونے کے بعد نہیں دیا تھا, وہ 5 بکروں کے پیسے غریبوں میں بانٹ دیں گا, تب جا کے یہ گناہ معاف ہوں گا. تو خالی توبہ کر لیا تو معاف نہیں ہوتا. ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ساتھ میں بیان فرمائی, اگر کوئی بندہ حج کر لیتا ہے, عرفات کے میدان میں جاتا ہے, تو اللہ اس کے حقوق العباد معاف کر دیتا ہے. تو وہاں یہی بات ہے, حقوق العباد میں جو تاریخی حقوق اللہ میں اس کی ادائیگی میں جو تاخیر کرا وہ گناہ ہے. ہم اس کو گناہ چ نہیں سمجھتے. نماز قضا ہو گئی, قضا ہونے کو گناہ چ نہیں سمجھ رہے, نہیں ہے, نہیں, قضا کرنا بھی گناہ ہے. تو یہ جو گناہ ہوا اس پر توبہ ہے,
یہ معاف ہوتا حج کر لینے سے، لیکن جو چھوٹی ہوئی نمازیں وہ ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح آپ حج کیے، مزدلفہ کے میدان میں گئے، حقوق العباد معاف ہو جاتے۔ تو حقوق العباد کا مطلب جو کچھ بھی آپ بندوں کے حقوق میں سے گناہ کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، وہ گناہ کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنے سے معاف تو کر دیا جاتا، مگر وہ حق جو آپ اس کا مارے تھے وہ جب تک دیے نہیں وہ معاف نہیں ہوتا۔ ایک ہے گناہ کا معاف ہونا، ایک ہے حق کا معاف ہونا۔ حق باقی رہ جاتا۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ؟ اس پر حقوق العباد میں بات سن لو۔ آپ کیا کرے، کسی ایک بندے کو بھیری مارے بلا وجہ، تو اب اس کو بولے خالی معاف کر دے، بولے تو نہیں ہوتی معافی۔ آپ یہ بولنا اس کے سامنے جا کے، میں بھیری مارا تھا نا، تو بھی بھیری مار دے، اور میں مار کے بلا وجہ جو تے کو تکلیف پہنچایا اس کے لیے میں معافی چاہوں، تب اللہ وہ گناہ کو معاف کرتا۔ سمجھ رہے؟ اس پر حدیث پاک سنا دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خبر آئی، یا رسول اللہ فلاں جو ہے نا صحابی کی بیٹی نے فلاں صحابی کی بیٹی کو مارا، اس کے مارنے پر وہ جو جس کو مارا گیا اس کے 2 دانت گر گئے، اب کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو دونوں کو بھی بلاؤ، بولے جو ماری جس کے دانت توڑی وہ دانت ٹوٹی ہوئی لڑکی اب اس کے 2 دانت توڑے تب جا کے معافی ہوں گی، بولے سرکار۔ تب ان کے ماں باپ بولے یا رسول اللہ دانت توڑ دینا کہ اچھے خاصے، تو وہ نافرمانی کے لحاظ سے نہیں بولے، مطلب توبہ کی یہ صورت ہے کیا، ایسا پوچھے انہوں تعجب سے۔ تو یہ خبر ملی جس بچی کے دانت توڑے گئے تھے ان کے ماں باپ کو، انہوں اپنی بچی کو لے کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ واقعتاً اس لڑکی کے دانت توڑیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، بغیر اس کے تو معافی نہیں ہو سکتی اس کی، بولے توڑنا ہی توڑنا ہے، بولے کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، بولے سرکار بولے اب دانت توڑنا پڑیں گا، 2 اس کے ٹوٹے 2 اس کے بھی ٹوٹنا، پھر توبہ کرنا انہیں، پھر اس سے معافی بھی مانگنا، تب جا کے یہ معافی ہوتی۔ تو وہ صحابی بولے جس کے دانت ٹوٹ گئے تھے نا بچی کے، وہ صحابی بولے کہ یا رسول اللہ میں اس بچی کو معاف کر دیا، دانتا مت توڑیے، اچھے خاصے دانت تھے اس کو ہم ایسے ہی معاف کر دیے، بولے۔ تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں وہ اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ کیا معلوم ہوا اس سے؟ یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر آپ کو کوئی ستایا، آپ پر کوئی ظلم کیا، آپ کو کوئی اذیت پہنچایا، آپ اس کے لیے اپنا دل صاف کر کے اس کو معاف کر دیے، تو اللہ کے یہاں آپ کا اتنا بڑا مقام ہے، کسی بات پہ آپ قسم کھا لے تو اللہ پوری کر دے گا۔ ذرا سوچیے آپ، اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ بے شمار انعامات سے نوازے گا۔ کیا انعام دے گا؟ سرکار نے فرمایا یہ بندوں کو معاف کر دینے والے بندے جب اللہ کے حضور پہنچیں گے نا تو اللہ پاک فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ اے میرے بندے، تو نے میرے بندوں کو جبکہ تو انتقام لے سکتا تھا مگر پھر بھی اس پر قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دیا، لے آج میں تیرے گناہوں پر بغیر گرفت کیے کہ تجھے معاف کرتا ہوں۔ یہ شان ہوگی وہ معاف کرنے والے بندوں کی۔ مگر جو ہے نا یہ بات بھی ذہن نشین کر لے کہ اگر آپ بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرنے والے، میں مثال دے دیتا ہوں، کیا کریں معلوم؟ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والد صاحب کی پراپرٹی تھی، اب اولاد میں بیٹے بھی ہے بیٹیاں بھی ہے، بیٹے قابض ہو گئے پوری پراپرٹی پر اور بیٹیوں کو محروم کر دیے، پراپرٹی سے محروم کر دیے۔ سمجھ رہے آپ؟ حالانکہ ان کا حق ہے، ان کو باپ کی پراپرٹی میں سے حصہ ملنا چاہیے۔ اگر کسی بھائی نے اپنے بھائی کا مال ناحق کھا لیا، قابض ہو گیا، ترکے کی وراثت کی جائیداد میں قابض ہو گیا، تو اب اگر وہ لاکھ صدقہ خیرات کرتے پھرے معافی نہیں ملے گی، لاکھ مسجدیں بناتے پھرے مغفرت نہیں ہوگی،
لاکھ جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے وہ دین اور ملت کے خدمات انجام دیتا پھرے، کچھ قبول نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ وہ جو حق مارا تھا اپنے بہن کا وہ اس کو پہنچانا دے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے جس کا حق لیا نہیں وہ حق دے کر کہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، تب اللہ وہ بندے کی مغفرت فرمائے گا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ اسی طرح بہت سارے حضرات کیا کرتے، بہت سارے بندوں کو اذیت پہنچاتے۔ کیسا؟ ہمارے اسکول اور کالج وغیرہ کے نوجوان حضرات کیا کرتے، گینگ بنا کے نیا اسٹوڈنٹ آیا سمجھو کلاس میں، تب اس کا پوری طریقے سے کیا کرتے، مزے لے لیتے اس کے، اتنا اس کو ٹارچر کرتے، اتنا ٹارچر کرتے، پھر مارتے بھی اس کو جو ہے نا، چھیڑتے بھی اور اذیت بھی پہنچاتے، دل بھی دکھاتے، پھر ساتھ میں بولتے ہمارا دوست ہے، دوستی کی خاطر اتنا برداشت نہیں کر سکتا، مطلب دادا گیری بھی ہے پھر برداشت کرو بھی بول رہے سو۔ تو یہ والا جو ظلم و ستم کر رہے نا ہمارے نوجوان حضرات یا اسکول کے طلباء، تو اس میں بھی یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب تک آپ جس قسم کا ٹارچر اس کو کرے وہی قسم کا ٹارچر انہیں آپ کو کرنے کے بعد پھر آپ توبہ کرے تب جا کے معافی ملتی۔ خالی آپ ٹارچر کر دیے، ہاں دوستے چلتا رہتا، دوستی میں بولے تو ایسا معافی نہیں ملتی۔ بہت سارے حضرات کیا کرتے معلوم، اب ترکاری لینے کے آستے گئے، ہلو ایک ٹماٹر بٹی میں ڈال لیتے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ اب کھجور کی دکان پہ گئے سمجھو، یا پھر فروٹ کی دکان پہ گئے، ایک انگور توڑے منہ میں ڈال لیا، کہاں ذرا دیکھیں گے کھٹا ہے کہ میٹھا ہے۔ ایسا نہیں کر سکتے، پہلے دکان والے بندے سے اجازت لینا، بھائی کیا ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتا ہوں یا نہیں، تو اگر نہیں دیکھ سکتا ہوں تو آپ کو میں اس کا جو بھی پیسے ہوتے دے دیتا ہوں، روپیہ 2 روپے جو بھی ہے دے دیتا ہوں، ٹیسٹ کر کے لیتا ہوں بول کے۔ اس طریقے سے اگر آپ لیے تو یہ جائز ہے شریعت کی روح سے، مگر آپ کیا کریں معلوم، جام تڑی مار دیے بنڈی میں سے، یا بازو پڑوسی کے گھر میں کیا تھا، جھاڑ تھا جام کا، اس سے پوچھے نہیں، اس سے اجازت لیے نہیں، سیدھا جھاڑ پہ چڑھ گئے، جامہ توڑ لے گئے، لا لیا، مزے لے کے کھا رہے۔ بولے یہ جب تک اپن ایسا نہیں کھائے نا مزہ ہی نہیں آتا کہتے۔ اور بعض لوگ تو کیا کر رہے، شب برات جیسی مقدس رات میں یہ کاما کر لیتے پھر رہے۔ بولو آپ، اب مغفرت کی رات میں بھی اگر ایسا کریں گے مغفرت ہوتی؟ ہرگز نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک نے توبہ کے لیے الگ الگ جرم ہے تو الگ الگ اس کی سزا بتائی اللہ پاک نے۔ اب ایک بندہ قتل کر دیں گا، قتل کر کے بولیں گا مولا میرے کو معاف کر دے، بولے تو ایسا معاف نہیں ہوتا۔ معافی مانگنے کے ساتھ انہیں اپنے آپ کو پیش کرنا، وہ جس کا قتل کرا ان کے گھر والوں کے سامنے، بھائی آپ کے بچے کا میں قاتل ہوں، کیا سزا دے رہے آپ؟ وہ لوگ بولے کہ تے کو سزا دے کے کیا کریں گے، ہمارا بچہ واپس آتا کیا، جہاں ہم تے کو معاف کر دیے بولے تو تب جا کے اس کی معافی ہوتی۔ اگر انہوں مطالبہ کرے اتنی رقم لا کے دیا تو معاف کرتے، اب انہیں دینا ہو، یا پھر انہوں مطالبہ کرے نہیں بولے پھانسی کے بدلے پھانسی، قتل کے بدلے قتل، تیرا بھی سر قلم ہی چھونا، نہیں تو غنڈہ گردی بڑھ جاتی، تو اس صورت میں اس کو بھی پھانسی کی سزا دی ہی جائیں گی۔ اب انہیں خالی میں توبہ کر لیتا ہوں، تھپڑا مار لیتا ہوں بولے تو معافی نہیں ہوتی۔ بات سمجھ رہے؟ اسی طرح ایک بندہ زنا کرا، اسلامی حکومت ہے، زنا کرا تو اس کی سزا اللہ پاک بتایا، توبہ کرنے کے ساتھ اگر شادی شدہ ہے تو سینے تک اس کو زمین میں دفن کریں گے، پورے محلے کے لوگ پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے اس کو، تب جا کے معافی ہوتی اس کی۔ یہ اسلامی حکومت ہے تو ہے وہاں کے لیے، لیکن ایسی کنٹری میں جہاں کی حکومت مسلمان نہیں ہے، تب یہاں کے حساب سے قاتل کی وہی سزا ہوگی جو یہاں کی حکومت میں رکھی گئی ہے، زانی کی وہی سزا ہوگی جو یہاں کی حکومت متعین کرے گی، کیا چور کی وہی سزا ہوگی جو یہاں کی حکومت متعین کرے گی۔ لیکن ایسے مقام پہ آپ ہے جہاں اسلامی حکومت ہے تو پھر قرآن کے مطابق فیصلہ ہوں گا وہاں پہ، جو احکامات اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسا آپ کسی کے بھی جو ہے نا کیا ہے، بنڈی میں سے سیب نہیں لے سکتے، انگور نہیں لے سکتے، اجازت لے کے لینا ہے۔ اسی طرح بیویاں شوہروں کے جیبوں میں سے پیسے غائب کر دے رہے، تو ایسا غائب کر دیے تو پھر معافی کی صورت نہیں ہے۔ ہاں بولے شوہر کا جو ہے وہ میرا چھے، میرا جو ہے وہ شوہر کا چھے، ایسا نہیں رہتا۔ شوہر سے اجازت اس لیے لینا ہے کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا شوہر کے جیب میں کسی اور کی امانت رکھے ہوئی رہتی،
اب انہوں بغیر بولے کے لے لیے تو انہیں پریشان ہوتے رہتا, کون تڑی مار دیا میرے جب میں سے بول کے. نہیں تو بیوی کیا کرنا معلوم ہے, شوہر کو بول دینا, اجازت دے دینا. پہلے نہیں بول سکی, شوہر آرام کر رہے تھے, بولنا بھول گئی, بعد میں مگر کبھی نہ کبھی اطلاع دے دینا کہ میں آپ کے جیب میں سے اتنے پیسے لی تھی فلاں ٹائم پہ بول کے. تو یہ اجازت کے ساتھ جو ہے نا لینا. ہاں البتہ اگر شوہر اتنا بخیل کپیت ہے کہ انہیں بیوی کو اس کے سخت ضرورت کے چیزوں میں بھی نہیں دیتا, سخت ضرورت کے جو چیزیں ہیں اس کے لیے بھی پیسے نہیں دیتا, فل تپا دیتا, تو بیوی کیا کر سکتی, اس کے حق کے جتنے بنتے نہیں وہ بغیر پوچھے کے بنداس لے سکتی, انہیں بڑھ کے نہیں لینا, اتنے سے لینا جتنی ضرورت ہے. بات سمجھ گئے نا آپ؟ تو یہ کیا ہے معلوم ہے, توبہ کرنے کے طریقے مفسرین, علماء, محدثین, فقہا نے کیا ہے تفصیلی طور پر بیان فرمائے. اگر آپ کسی بندے کے دل کو اذیت پہنچائے, ایسے جملے بول کے, گالی گلوچ کر کے, فحش کلامی کر کے, تو وہ اذیت اکیلے میں پہنچائے یا سب پبلک کے سامنے پہنچائے, کیسا پہنچائے؟ تو جیسا پہنچائے ویسی توبہ ہونا اس کے واسطے. اگر اذیت کیسا پہنچائے, سب لوگوں کے سامنے, تب سب لوگوں کو جتنے اس ٹائم پہ تھے سب کو حاضر کرنا, پھر سب کے سامنے بولنا بھائی میں تیرا یہ الفاظ بول کے دل دکھایا تھا, میں اس کے لیے تیرے سے تہہ دل سے معافی چاہتا ہوں, یہ سب حضرات کے سامنے میں شرمندہ ہوں اور معافی چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دے. ایسا معافی مانگا تبھی چاہیے معافی ہوتی. اور یاد رکھ لیجئے اگر وہ بندہ معاف نہیں کرا تو اللہ کے حبیب فرمائے اللہ بھی معاف نہیں کرتا. اب بھلے شب قدر آ جانے دو, شب برات آ جانے دو, جمعہ کی شب آ جانے دو, آپ حج کر لینے دو, کیا بھی کر لینے دو, یہ معاف نہیں ہوتا. ہاں یہ بات ضرور فرمائی سرکار نے کہ جس بندے کو اللہ تعالی معاف کرنا چاہیں گا, انہیں کسی کی حق تلفی کرا تھا, اب دنیا میں کیا ہے معلوم ہے, بہت زیادہ کیا ہے معلوم ہے, شرمندہ تو تھا, اندر سے احساس تو تھا میں اس کو ٹارچر کرا بول کے, مگر جا کے معافی مانگنے میں شرمندگی ہو رہی ہے اب اس کو. یا جس بندے سے معافی مانگنے کا انہیں مر گیا, انتقال کر گیا, اب معافی کیسا مانگنا انہیں اب. تو ایسی صورت میں وہ بندے کے لیے رسول پاک ہمارا دین مکمل ہے, ہر مسئلے کا حل ہے اس میں. تو اللہ کے حبیب کیا فرمائے, وہ جس کی غیبت کرا, چغلی کرا, دل دکھایا تھا نہیں, اس بندے کی مغفرت کے لیے تو دعا مانگ, اللہ تیری مغفرت فرما دے گا. سمجھ رہے آپ؟ کب تک مانگنا, جب تک مانگتے رہنا جب تک آپ کا دل یہ نہ کہے کہ اب بس ہو گئی اس کی مغفرت بول کے. جب تک دل یہ گواہی نہ دے تب تک مغفرت کی دعا کرتے رہنا. اب یہ بھی نہیں کر سکتا تو اسی صورت میں حضور فرمائے ظہر کے جو 12 رکعت تھے نا, 4 سنت, 4 فرض, 2 سنت, 2 نفل, وہ جو لاسٹ کے 2 رکعت نفل ہے, حضور فرمائے جو بندہ اس کو پابندی کے ساتھ موت تک ریگولر پڑھا تو حضور فرمائے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ بندہ جس کے حقوق ادا کرنے کا تھا ان سب کو بلائیں گا, بلا کے کھڑا کر دیں گا, اور اللہ پاک فرمائیں گا کہ دیکھو یہ بندہ ہے, انہیں تیرا یہ حق مارا تھا, تیرا یہ حق مارا تھا, تے کو یہ اذیت دیا تھا, تے کو یہ ٹارچر کرا تھا, لہٰذا اب یہ بندے کو تم کیا سزا دینا چاہ رہے دے سکتے, مگر ایک مشورہ میں دیتا ہوں. کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اگر اس سے انتقام لے لیے اور انہیں جیسا کرا تھا ویسا تم اس کے ساتھ کیا کرے برتاؤ کر دیے, تمہارے دل کو تو سکون مل جاتا, مگر تمہارا فائدہ کیا ہوتا اس میں؟ کون بولیں گا؟ یہ اللہ پاک بولیں گا. کس کو بولیں گا؟ وہ بندوں کو بولیں گا جن کے حقوق انہیں ادا نہیں کیا تھا. تو اب کیا ہوں گا, وہ بندے بولیں گے مولا صحیح بات ہے, ہمارا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, خالی دل کی تسلی. اللہ پاک فرمائیں گا ذرا ادھر دیکھو بولیں گا, تو لگا جنت کی طرف دیکھیں گے. جنت میں اللہ تعالیٰ چند نعمتیں, چند چیزیں دکھائیں گا. دکھانے کے بعد وہ بندوں سے اللہ سوال فرمائیں گا, اب بتاؤ تمہارے گیس کے مطابق اگر میں وہ نعمتیں جو اب دیکھے تم لوگ دیا تو کس کو دے تم؟ یہ بندے بولیں گے
مولا یہ تو معمولی نعمتیں نہیں ہیں، یہ یا تو ایسے بندوں کو دیں گا جو نبی ہے، یا پھر ایسے بندوں کو دیں گا جو شہید ہوئے. یہ نارمل بندوں کو ملنے کے نعمتیں نہیں ہیں، انہوں اپنے گیس کے مطابق یہ بولیں گے. تو اللہ پاک ان سے فرمائیں گا یہ تم لوگوں کو مل سکتے اگر تم چاہے تو. مولا وہ کیسے؟ اللہ پاک فرمائیں گا اس کو معاف کر دو تو وہ پورے نعمتیں تمہارے. تو وہ بندے بولیں گے اتنے شاندار نعمتیں جب ہم کو مل رہے تو ہم کیوں معاف نہ کریں؟ ٹھیک ہے مولا ہم اس کو معاف کر دیے. تو اس کو معافی دلانے کے لیے اللہ پاک یہ بندوں کو اتنے نعمتوں سے نواز دے گا. تو کس طرح بخشش ہوگی؟ اگر ظہر کے پورے 12 رکعت پڑھے تو ہے یہ فائدہ. اسی طریقے سے رمضان کے پورے فرض روزے جو بندہ ایمان و اخلاص کے ساتھ پابندی سے ادا کرتا ہر سال، اس کے لیے بھی ایسا ہی بتایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس بندے نے حج کیا، اور حج کیسا کیا؟ اللہ کی رضا کی خاطر حج کیا، تو اس کے لیے بھی حضور نے ایسا ہی بتایا. سمجھ رہے آپ؟ جو بندہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہے اس کے لیے بھی اللہ کے رسول نے ایسا ہی بتایا. جو بندہ عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ تھا، وہ بندوں اپنی رعایا کے ساتھ ایسا سلوک کرتا تھا کہ انصاف اور عدل قائم کرتا تھا، تو اللہ پاک اس کے لیے بھی ایسا ہی بندوبست فرمائے گا. اور ایک طریقہ علماء نے بتایا کہ جس بندے کو آپ اذیت پہنچائے، تکلیف پہنچائے، اس کا حق مارے، اب اس کو لے جا کے دے نہیں سکتے، انہیں انتقال کر گیا، زمانہ بیت گیا. یا پھر جس بندے کو آپ اذیت پہنچائے، دل دکھائے، انہیں کہیں اور رہتا ہے، اب انہیں کہاں ہے کیا ہے اس کا پتہ ایڈریس کچھ بھی نہیں معلوم، تو اب کیا کرنا؟ تو بتایا گیا کہ آپ اس کا جو حق دینے کا تھا، کتنے پیسے بنتے وہ، اتنے پیسے مسجد میں یا مدرسے میں یا خیر کے کام میں یا ثواب جاریہ والے کام میں لگا دینا. اب کیا ہوگا؟ اس کے نام سے لگا دینا. اب کیا ہوتا؟ اس کو وہ ثواب پہنچتے رہتا. اب جب آپ قیامت کے دن اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حضور دونوں بھی آئیں گے. امید ہے اللہ کے کرم سے کہ اللہ پاک وہ بندے سے فرمائیں گا کہ یہ عمل پورے اتنے سارے جو دکھ رہے یہ تو کرا تھا کیا؟ وہ بندہ بولے گا مولا میں تو نہیں کرا، یہ اتنے سارے نیکیوں کے ڈھیر میرے پاس کہاں سے آ گئے، میں تعجب کر رہا ہوں. تو اللہ پاک فرمائیں گا وہ فلاں بندہ جو تیرا دل دکھایا تھا نہیں، انہیں تیرے لیے اتنے روپیے فلاں جگہ پہ لگایا تھا، یہ اس کے نیکیاں ہیں جو تیرے کھاتے میں درج ہے. اب بتا انہیں انتقام، اس سے تجھے انتقام تو لینا ہے، لیکن انتقام کے بدلے انہیں تیرے لیے اتنے فائدے کے چیزیں کر دیا، کیا تو اس کو معاف نہیں کرے گا؟ وہ بندہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو اس طرح توبہ کرنا ہے، توبہ کے شرائط ہے، اور توبہ اس طریقے سے نہیں کر سکے تو پھر معافی کی یہ صورتیں ہیں. اب آئیے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی ترتیب عدد کل معلوم لک. اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے اللہ پاک ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. کیا فرمایا اللہ پاک نے کہ کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کے؟ اللہ تو چاہتا ہی نہیں تمہیں عذاب ہو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے عذاب دور کر دیا جائے. اسی کے لیے تو یہ صورتیں بتائی اللہ نے، اسی کے لیے تو یہ معافی کی صورتیں بتائی. اے ایمان والو، کیا اب بھی تمہاری زندگی میں وہ وقت نہیں آیا کہ تم سچی توبہ کر لو؟ تو آج کی رات توبہ کی رات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب شب برات 15 شعبان کی رات آتی ہے، سورج ڈوبتے ہی اللہ آسمان دنیا پر اپنی رحمت کے ساتھ تجلی فرماتا ہے اور بندوں کو ندا دیتا ہے کوئی بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ وہ طلب کرے تو میں اس کو معاف کروں. ہے کوئی حاجت پیش کرنے والا، وہ حاجت پیش کرے تو میں اس کی جھولی بھروں. ہے کوئی عمر میں درازگی مانگنے والا، میں اس کی عمر کو دراز کروں. ہے کوئی صحت و عافیت کا طلبگار، میں اس کو صحت و عافیت سے مالا مال کروں. ہے کوئی رزق حلال مانگنے والا، میں اس کے رزق میں برکت عطا کروں. یہ اللہ پاک ندا دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ضرورت پڑ گئی پروردگار کو
کہ وہ آسمان دنیا پر تجلی فرما کر اپنے بندوں کو ندا دے رہا ہے کوئی گناہگار جو مغفرت طلب کرے تو میں اس کے گناہ معاف کروں. یہ سال میں ایک رات میں نہیں ہوتا. حدیث پاک میں ہے حضور نے فرمایا سال کے 12 مہینے کی ہر رات میں ہوتا ہے، مگر ہر رات میں مغرب سے نہیں ہوتا، ہر رات میں ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں. ہر روز رات میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رات کے آخری وقت یعنی سحر کے ٹائم پہ اپنے بندوں کو ندا دیتا ہے کوئی بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا مانگے تو میں گناہوں کو معاف کر دوں. یہ ہر روز بھی ہوتا ہے، مگر ہوتا کیا؟ جتنے گنہگار ہیں سب سوتے رہتے، فرصت ہی نہیں رہتی ان لوگوں کو. دن تمام گناہ کر کے تھکے ہوئے رہتے، کہاں اٹھتے انہوں، کہاں سجدہ کرتے، کہاں دعا مانگتے، ہے نہیں بولا؟ تو سب سوتے رہتے، ایسا مزے سے سوتے رہتے کہ اب اٹھنے والے نہیں رہتے انہوں، منہ پہ پانی بھی ڈالے تو نہیں اٹھ سکتے انہوں. تو ایسا مزے سے سوتے رہتے سارے گنہگار، مگر اٹھتے کون؟ اللہ کی ندا پر لبیک کہتے ہوئے تہجد گزار اٹھ جاتے. اللہ کی ندا پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے نیک عابدین شاکرین صالحین بندے اٹھ جاتے. وہ سال کے 12 مہینے پکارتے رہتے. اللہ پاک فرماتا ہے سال کے 12 مہینے میں پکارتا ہوں، آدھی رات کے بعد تو آتے کونے؟ نیک جو روز آنے والے ہیں، ان میں نیا چہرہ نہیں ہوتا، مگر میں چاہتا ہوں کوئی نیا گناہگار بستر چھوڑ کے آ جائے اور مجھے پکارے، میں اس کو درگزر کر دوں، معاف کر دوں. تو اس کے لیے ضروری ہے ایک رات ایسی رکھی جائے کہ بندے سوئے بھی نہیں، میں ندائیں دیتا رہوں. تو اللہ نے رسول پاک کی امت پر کرم کیا، رسول پاک کی امت پر فضل کیا، رسول پاک کی امت پر انعام کیا. یہ لطف و کرم کہ گناہگاروں کے لیے سال میں ایک بار شب برات کو نیند سے پہلے تجلی فرما کر کہتا ہے آؤ گناہگاروں میری طرف سے مغفرت کے در کھلے ہیں، تم معافی مانگو میں معاف کرتا چلا جاؤں گا. مگر ہے کوئی خوش نصیب جو رب ذوالجلال کو پکارے اور کہے کہ مولا تیری ندا پر لبیک کہتے ہوئے میں آ گیا ہوں، اب تک زندگی گناہوں میں گزار لی، آج کے بعد اپنی اصلاح ایسے ہی کر لوں گا جیسے فضیل بن عیاض نے کی تھی، جیسے حبیب عجمی نے کی تھی، جیسے حضرت بشر الحافی نے کی تھی، میں بھی اسی طرح اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتا ہوں. یقین جانیے اگرچہ کہ بندہ شرابی ہو تو بھی اللہ مغفرت کر دے گا، زانی ہو تو بھی مغفرت کر دے گا، چور ہو تو بھی مغفرت کر دے گا، اگرچہ کہ کیسا ہی گنہگار ہو اللہ پاک اس کی مغفرت کر دے گا. توبۃ النصوح کا صلہ کیا ہے؟ پوچھا گیا سرکار سے توبۃ النصوح کس کو بولتے؟ اس کو جو بولتے توبہ کر کے پوری اصلاح کر لینا. تو حضور نے کیا فرمایا معلوم؟ حضور نے فرمایا توبۃ النصوح کا صلہ یہ ہے کہ بندے کے گناہ میٹ کے ان کی جگہ اللہ نیکیاں تحریر کر دیتا ہے. ارے 50 سال کے گناہ کیے تھے، اب کہا مولا 50 سال کے بعد آج احساس ہو گیا معاف کر دے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے تیرے پچھلے زندگی کے گناہ معاف ہی نہیں کیے، ان کو معاف کر کے میٹ کے نیکیاں بھی لکھ دیے ہیں، نیکیاں بھی تحریر کر دیے. ذرا سوچئے کیا لطف و کرم ہے. ایسے رحمان و رحیم رب کی ندا پر اگر ہم لبیک نہیں کہتے تو ہماری زندگی پہ لعنت ہے نہیں بولیے آپ؟ ہم کاہے کے مومن ہیں، کاہے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. اگر سچی توبہ کرنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا نہ ہو، یوں واٹس ایپ پہ لکھ دینے سے توبہ نہیں ہوگی. نہیں بھائی، سال بھر میں جو کچھ بھی کیا تھا نا معاف کر دو گے. ہاں بھیری مارا، گھوسے مارا، ہے نہیں بولا آپ کیا کیا دل دکھایا، ایسا خالی لائٹ لے کے میسج کر دیے تو ہو جاتا معاف. اچھا معافی جن سے مانگنا چاہیے ان سے نہیں مانگ رہے، جن کا دل دکھا رہے ان سے تو جا کے بول رہے نہیں. کس کو بول رہے؟ وہ اماں کا سگا نہ بابا کا سگا، کوئی رشتہ دار نہ جان پہچانت کا نہ کچھ نہیں، سب کو آل بول کے بھجا دے رہے. ختم پورے آل جو ہے نا کیا ہے بولے تو جتنے بھی نمبر ہے سب کے سب کو جو ہے نا کیا ہے بھجا دے. تو ایسا جو ہے نا کیا ہے توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوتی.
थपड़ा मारने से नहीं होती, एहसास पैदा करना पड़ेगा कि मैं वाक़अतन अल्लाह के खौफ से तौबा कर रहा हूँ। ऐसी वाली तौबा की ज़रूरत है। अल्लाह पाक मुझे भी और आप सबको भी हक़ को हक़ कबूल करने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की रात की मखसूस कुछ इबादतें बताकर ख़त्म कर देता हूँ गुफ्तगू। देखिए आप, आज रात में 14 रकात नफिल नमाज, वहाँ पर जो है ना बैनर पे भी नमाज का तरीक़ा लिख कर लगा दिया गया है, इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है, ठीक है ना। नमाज का तरीक़ा गौर से देख लीजिए। 14 रकात नफिल नमाज की नीयत से पढ़ना है कि 2-2 रकात से 14 रकात पढ़ता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए नफिल। मुँह मेरा काबे शरीफ के तरफ, अल्लाह अकबर। 2-2 रकात से जब 14 रकात आप पढ़ लेते, उसमें हर रकात में क्या है, अलम का सूरा एक बार, कोई भी सूरा पढ़ सकते, या ऐसा भी पढ़ लो अलम का सूरा एक बार, 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा, ऐसे 12 रकात पढ़ लिए। नमाज हो जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा, कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक का सूरा, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, 4 सूरे बोला मैं, सूरे फातिहा, सूरे इखलास, सूरे फलक, सूरे नास, 4 सूरे 14 मरतबा पढ़ना है, 14 मरतबा, ठीक है। उसके बाद आयतल कुर्सी एक बार, सूरे तौबा की लास्ट सेकंड आयत नंबर 128, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ये जो है ना आयत एक बार पढ़ना। अब इसके बाद दुआ कर लेना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जो शख्स ये 15 शाबान की रात में नमाज अदा करके दुआ करता है, अल्लाह ताला उसको 20 साल की नफिल इबादत, 20 साल के मकबूल रोज़ों का सवाब अता फरमाता है, 20 मकबूल हज का सवाब अता फरमाता, 20 मकबूल हज, 20 साल के नफिल रोज़ों का सवाब अता करता। और जो दुआ उन्हें मांगा अल्लाह पाक उसको कबूल फरमा लेता। ये एक नमाज है, हदीस पाक में आई है, इसको पढ़िए अगर मौका है तो। फिर इसके अलावा सलातु तस्बीह की नमाज ज़रूर पढ़ लीजिए। क्यों ज़रूर पढ़ लीजिए? इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, ये कभी भी पढ़ सकते, ऐसा नहीं कि आज की रात में बोल के, आप साल के 12 महीने में कभी भी पढ़ सकते। और सलातु तस्बीह की जो नमाज है 4 रकात है, एक सलाम से भी पढ़ सकते या 2-2 रकात करके 2 सलाम से भी पढ़ सकते। तरीक़ा क्या है, मैं तरीक़ा बता देता हूँ। 4 रकात नफिल नमाज सलातु तस्बीह पढ़ता हूँ अल्लाह के लिए, मुँह मेरा काबे शरीफ के तरफ, अल्लाहु अकबर, रकात बांध लिए। रकात बांधने के बाद सना पढ़ना है। सना पढ़ के सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यहाँ तक, या पूरा कलमा भी पढ़ सकते, तो इतना भी पढ़े तो बस है। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कितने बार पढ़ना? 15 बार, 15 मरतबा हो गया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा ताउस तस्मिया के साथ, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के जम सूरा। अब उसके बाद 10 बार पढ़ना सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, कितना हो गया? 25 बार। अभी ठहरे हुए थे अपन, 25 बार हो गया ये। अब उसके बाद रुकू में गए, रुकू में जाके सुबहान रब्बिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ के ये 10 मरतबा पढ़ना, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द बोले 10 बार। फिर सजदे में गए, अल्लाहु अकबर बोल के सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 बार, सजदे से उठ के बैठे 10 बार, सजदे में गए 10 बार, क्या? सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये पूरा एक रकात में 75 बार हुआ। 25 बार ठहरे जब, रुकू में जाके 10, रुकू से उठ के 10, सजदे में 10, सजदे से बैठ के 10, सजदे में 10, 75 बार ये हो गया, ठीक है। फिर दूसरी रकात को जब आप ठहरते ना, सना नहीं रहता, ठहरते 15 बार पढ़ना, अलम का सूरा और एक सूरा पढ़ के 10 बार पढ़ना, फिर रुकू में 10, रुकू से उठ के 10, सजदे में 10, सजदे से बैठ के 10, सजदे में 10, 150 मरतबा हो गया। अब 2 रकात हो गए, अब बैठना है। अब बैठ के खाली अत्तहियात पढ़ना, तशहुद पढ़ लेके उसके बाद खड़े हो जाना। अब खड़े हो गए, फिर 25 बार, 15 बार पहले, फिर सूरे फातिहा और एक सूरा पढ़ के 10 बार, रुकू में 10, रुकू से उठ के 10, सजदे में 10, सजदे से बैठ के 10, सजदे में 10, क्या 10? सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर चौथी रकात में ठहरते ही 15 बार, अलम का सूरा और एक सूरा पढ़ के 10 बार, फिर वही तरतीब, रुकू में 10, रुकू से उठ के 10, सजदे में 10, सजदे से बैठ के 10, सजदे में 10,
کیا 10؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہو گئے 4 رکعت. اب بیٹھ گئے آپ التحیات درود شریف دعائے معصورہ پڑھ کے 2 سلام پھر دینا. یہ ہو گئی صلاۃ التسبیح کی نماز. یہ نماز اکیلے پڑھنا ہے, جماعت بنا کے نہیں پڑھنا. خالی دنوں میں نہیں پڑھ سکتے, رمضان کے مہینے میں پڑھ سکتے جماعت بنا لے کے, مگر بہت سارے علماء بولے کہ یہ نماز اکیلے پڑھے تو بہتر ہے, جماعت بنا کے نہیں پڑھنا. ہاں ایسی جگہ پہ جہاں لوگ کیا ہے بولے تو کنفیوز ہو جاتے, جماعت بنا لیے تو تھوڑا ان کی اصلاح ہو جاتی اور طریقہ مضبوط ہو جاتا, تو ویسی جگہ پہ ایک آدھ بار کب تو بھی پڑھے تو پڑھ لے سکتے. تو یہ نماز ہو گئی. اب فضیلت سن لو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو شخص یہ نماز کو پڑھ لیتا ہے ایک بار تو اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے بڑے, چھپ کر کیا سو, کھلم کھلا کیا سو, پیچھے کیا سو, آگے زندگی میں کرنے والا ہے سو, سمجھ رہے آپ, بھول کے کرا سو, جان بوجھ کے کرا سو, پورے گناہ معاف کر دیتا بولے سرکار. سمجھ گئے آپ. اور یہ نماز کو سرکار فرمائے روز پڑھو بولے. روز نہیں ہو سکتا, ہفتے میں ایک بار پڑھو بولے. ہفتے میں بھی نہیں ہو سکتا, مہینے میں ایک بار پڑھو بولے. مہینے میں بھی نہیں ہو سکتا, سال میں ایک بار پڑھو بولے سرکار. سال میں بھی نہیں ہو سکتا, زندگی میں ایک بار پڑھی چلے بولے حضور. سمجھ رہے بات آپ. یہ نماز کی فضیلت ہے. تو اس نماز کو اب یہ رات تو متبرک ہے, جو حضرات صبح تک جاگنے والے ہیں وہ یہ نماز پڑھ لے, خاص طور پہ صلاۃ التسبیح کی. اور جو ہے نا کیا ہے دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے, میں بھی آپ کو یاد رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے. صلی اللہ